بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج مختصر سی بات کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر خیالات آتے ہیں ان کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا ہی زبردست اور آئیڈیل سچویشن ہو کہ میں خود ڈیسائیڈ کروں کہ یار اس چیز کے بارے میں ابھی خیال آنا چاہیے، مجھے اس چیز کے بارے میں ابھی خیال نہیں آنا چاہیے، یا اس چیز کے بارے میں ابھی مجھے جو خیالات ہیں نا اس کو ہولڈ آن کرنا چاہیے، یا اس سچویشنز کے بارے میں مجھے بہت سارے خیالات کی ضرورت ہے اور وہ مجھے زیادہ خیالات آنے چاہیے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل یہ پاسبل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہائپر فوکس۔ لیکن ہائپر فوکس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ پروسیس سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے خیالات قابو میں نہیں ہوتے نا، اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ فوکس کی کمی ہوتی ہے۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اتنی انفارمیشن، فلو آف انفارمیشن ہے، اتنی چیزیں ہیں اور اتنی چیزیں ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ لوز ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ آپ خود بھی مشاہدہ کریں، آپ کبھی موبائل اٹھاتے ہیں، کرنا کچھ اور ہوتا ہے، کرتے کچھ اور ہے، یا اگر کام کر بھی لیا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے موبائل اٹھایا اور کام کر لیا اور ساتھ ہی رکھ دیا ہو؟ نہیں ہوا، بہت کم ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم فوکس نہیں ہوتے۔ آج اس کو مختصر سمجھتے ہیں کہ سائنسی طور پر خیالات کیسے آتے ہیں، اور سائنسی طور پر خیالات آنے کے بعد ہم اس کو فوکس کیسے کر سکتے ہیں۔ اسلامکلی خیالات کیسے آتے ہیں، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، خیالات کی سرجری۔ اس کا جو لنک ہے میں فرسٹ کمنٹ میں دے دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ سائنسی طور پر خیالات بڑی سمپل چیز ہے۔ دیکھیں، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ انپٹ لیتا ہے سینسز کے تھرو، دیکھنے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، ہاتھ لگانے سے، یا بولنے سے۔ تو اس سے ہماری انفارمیشن، ہمارا برین انفارمیشن لیتا ہے، پھر ہمارا برین اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اور اس پروسیس کے بعد اس کے اندر میموریز کو ڈالتا ہے، اس کے اندر ایموشنز کو ڈالتا ہے، مطلب ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو ڈالتا ہے، اور ہمارے بلیف سسٹم کو ڈالتا ہے، جو ہمارے یقین ہوتے ہیں، ہمارے جو عقائد ہوتے ہیں اس کے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک خیال کا خیال بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب ہم فوکس کیسے کریں۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ دو سچویشنز میں سے کسی ایک سچویشن میں ہوتا ہے۔ یا تو انسان اکیلا ہوتا ہے، یا انسان کسی کے ساتھ انٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سچویشنز ڈفرنٹ ہے نا، تو اس کے خیالات بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اور جب اس کے خیالات بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو اس کے علاج بھی ڈفرنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اپنے ہی خیالات میں گم ہوتے ہیں۔ اب جو اکیلے ہونے کی سچویشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اپنے سامنے کھڑا کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کو کیسے کھڑا کریں؟ تو یہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، یہ ہے پینسل اور یہ ہے پیپر، اس کے اوپر اپنے خیالات کو لکھنا شروع کر دیں۔ اچھا، ہمارے اندر خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تنگ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بہت زیادہ خیالات تنگ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ چند ہی خیالات ہوتے ہیں، 15-20 میجر خیالات ہوتے ہیں، اور پھر خیالات کے آگے مامے، چاچے، دادے ہوتے ہیں جو ان کو اور پھیلا دیتے ہیں۔ خیالات کی بھی ایک پوری فیملی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو مین خیالات ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو لکھ لینا تو وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ خود چوز کر سکیں گے کہ یار یہ جو خیال ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس خیال آنے کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ جب سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یار یہ خیالات تو یہ خیال تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ایسے ہی فضول خیال ہے، اس کی ایسے ہی میں نے ٹینشن لی ہوئی ہے، چھوڑ۔ آپ اس خیال کو لکھیں، اگر تو آپ نے اس کے بارے میں اور خیال کرنا ہے تو ساتھ اس کے نیچے لکھ دیں یو نیڈ مور، مجھے اور خیال کرنا ہے۔ تو یقین کریں آپ کا دماغ آپ کو اس کے بارے میں اور خیالات دے گا۔ لیکن کچھ خیال اگر آپ لکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ خیال تو ایسی میری اس نے زندگی خراب کی ہوئی ہے، تو اس خیال کے اوپر نہ یوں کراس لگا دیں، یقین کریں آپ کی میموری سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر ایک دفعہ سے نہ ہو پھر لکھیں اگلے دن، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اگلے دن پھر لکھیں، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ذہن سے خیال ختم ہو جائے گا۔
اب یہ جو سچویشن تھی، یہ سچویشن تھی اکیلے میں آنے والے خیالات کے بارے میں، اور یہ جو علاج تھا نا وہ ایسے ہی ہے. اب آپ نا بہت سارے جو اور میجر خیالات ہیں 15-20 بھی اگر آپ نے لکھ لیے نا تو آپ دیکھیں گے اس کے آگے اس کی سب برانچز ہی ہیں. باقی اگر ان 15-20 میں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کون سے رکھنے والے ہیں کون سے چھوڑنے والے ہیں، آپ ان کو ڈیسائیڈ کر لیں گے، آپ ان کی پریکٹس کر لیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ خیالات رکھنے والے ہوئے تو آپ کی میموری میں سٹے کریں گے، ڈیلیٹ کرنے والے ہوئے تو آپ کی میموری سے نکل جائیں گے. تو یہ سب سے اچھی پریکٹس ہے اکیلے میں آنے والے خیالات کے بارے میں. اب دوسری چیز ہے کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب ہی ہمیں خیالات آتے ہیں. تو اس کے لیے ایک علیحدہ مشق ہے، ایک علیحدہ ایکسرسائز ہے، اس کو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہم کیسے پریکٹس کریں گے. لیکن یہ سننے کی حد تک بات، اس کو سننے کی حد تک بات کو نہ رکھیے گا. اگر واقعی آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اور پریکٹس کریں گے تو آپ کے خیالات آپ کے قابو میں آئیں گے، ورنہ یہ قابو میں نہیں آنے والے.